سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق آپ ہمارے خان کے خلاف کیوں ہیں؟ وہ مسکرا کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے بھی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ میں دیا اور اسے کافی کی آفر کر دی۔ نوجوان مہذب اور پڑھا لکھا تھا، اس نے بڑی شائستگی سے معذرت کر لی، تاہم وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ کافی شاپ میں بھیڑ تھی، لوگ اکتوبر کے آخری ہفتے کو انجوائے کر رہے تھے۔ اسلام آباد میں اکتوبر، نومبر اور مارچ اپریل 4 ایسے مہینے ہوتے ہیں جن میں زیادہ تر لوگ کافی شاپس اور چائے خانوں کو انجوائے کرتے ہیں۔ میں بھی اپنے ایک دوست کے ساتھ گپ شپ اور کافی کو انجوائے کر رہا تھا۔ وہ سامنے دوسری میز پر بیٹھا تھا، اس نے دور سے ہاتھ ہلایا، میں نے بھی جواب میں ہاتھ ہلا دیا۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور شکوہ کیا، آپ ہمارے خان کے خلاف کیوں ہیں؟ وہ پیشے کے لحاظ سے سول انجینئر تھا، اسلام آباد کی ایک بڑی کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتا تھا، پی ٹی آئی سے وابستہ تھا، لیکن یوتھیا نہیں تھا، لہذا اس کے لہجے میں مروت اور شائستگی تھی۔ میں نے پیار سے جواب دیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں عمران خان کے خلاف نہیں، میں ان کا بہت بڑا اور پرانا فین ہوں۔ عمران خان کی جیل کی زندگی نے مجھے اس کا زیادہ گرویدہ بنا دیا۔ میرا خیال تھا یہ جیل برداشت نہیں کر سکے گا، مگر اس نے یہ مشکل وقت مردانگی کے ساتھ گزار کر میرے سمیت لاکھوں لوگوں کو حیران کر دیا، لہٰذا میں اس کا فین ہو گیا ہوں۔ بس مجھے اس کی فلسفی سمجھ نہیں آ رہی، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں آخر عمران خان چاہتا کیا ہے۔ مجھے اگر کوئی شخص یہ سمجھا دے تو میں فوراً اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھ جاؤں گا۔ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتا میں وہاں بیٹھا رہوں گا۔ وہ ہنس کر بولا، عمران خان کا مطالبہ بہت سادہ ہے، یہ حقیقی آزادی چاہتا ہے۔ میں نے ہنس کر پوچھا، یہ کس سے آزادی چاہتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے آزادی چاہتا ہے، کیا عدلیہ سے یا پارلیمنٹ یا پھر امریکہ سے؟ یہ کس سے آزاد ہونا چاہتا ہے؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، امریکہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے۔ میں نے کہکا لگایا اور عرض کیا، پھر عمران خان جیل میں بیٹھ کر امریکی اخبارات میں مضامین اور انٹرویوز کیوں چھپوا رہا ہے؟ اور یہ کانگریس مین کے امریکی صدر کے نام خط پر خوش کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے جس سے آزادی لینی ہو، کیا آپ کبھی اس سے مدد لیں گے؟ جبکہ عمران خان امریکہ کی مدد سے امریکہ سے آزادی چاہتا ہے۔ مجھے یہ باریک نقطہ سمجھ نہیں آ رہا۔ دوسرا، آپ کس اسٹیبلشمنٹ سے آزادی چاہتے ہیں؟ یہ اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان کی ساتھی تھی۔ ملک کی تاریخ میں عمران خان پہلا لیڈر تھا جو طویل عرصے تک اسٹیبلشمنٹ کے صفحے پر رہا۔ فوج نے عمران خان کی محبت میں باقی تمام جماعتوں اور لیڈروں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو 2018 میں جس طرح اقتدار میں لے کر آئی تھی، پوری دنیا اس سے واقف ہے، لیکن آج آپ اسی اسٹیبلشمنٹ سے حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ کیا آپ فوج کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا اسے ڈرا دھمکا کر اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پہلے یہ تو واضح کریں، آپ نے اگر فوج سے لڑنا ہے تو پھر کھل کر لڑیں، اگر اس سے ہاتھ ملانا ہے تو پھر کھل کر اس سے مذاکرات کریں، کبھی ہاں اور کبھی نہ کیوں کرتے ہیں؟ نوجوان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے کرسی پر پہلو بدلا اور کہا، کیا الیکشن جیتنے کے بعد اقتدار عمران خان کا حق نہیں تھا؟ میں نے فوراً جواب دیا، بالکل، لیکن 2022 میں عمران خان کے پاس اس سے زیادہ اقتدار تھا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اس کی اکثریت تھی، پنجاب کے PK، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں اس کی حکومت تھی، لیکن خان نے کیا کیا؟ قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے، اپنی چاروں حکومتیں توڑ دی۔ آپ کو اگر اس وقت اقتدار نہیں چاہیے تھا تو آج آپ اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ دوسرا، آپ کو جب اقتدار ملا تو آپ نے 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ عثمان بزدار جیسے نالائق اور ناتجربہ کار شخص کے حوالے کیا، KPK محمود خان کو دے دیا، اور آج آپ نے KPK علی امین گنڈا پور کے حوالے کر دیا۔ کیا آپ دوبارہ اقتدار اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ اس نوعیت کے نمونوں کو دوبارہ لے آئیں؟ نوجوان کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا، اب آپ تازہ ترین صورتحال دیکھ لیں، عمران خان مولانا اور محمود اچکزئی کے بارے میں کیا کار کرتے تھے، یہ پھر ان کے دوست بن گئے۔ PTI 26ویں آئینی ترمیم کی پارلیمانی کمیٹی میں شامل ہوئی، 10 اجلاس ہوئے، یہ ان تمام اجلاسوں میں بیٹھے، اپنی رائے بھی دی، مولانا کے ساتھ بیٹھ کر ترامیم کا مسودہ بنایا، لیکن جب سیاسی اتحاد نے مولانا کا مسودہ مان لیا تو انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ آپ بے شک مسودے کی حمایت نہ کرتے، لیکن آپ قومی اسمبلی اور سینٹ کی ووٹنگ میں شریک ہوتے، آپ مخالفت میں ووٹ دے دیتے، لیکن جب مخالفت کا وقت آیا تو پارٹی دونوں ایوانوں سے غائب ہو گئی۔ آج پارٹی 26ویں ترمیم کو نہیں مانتی، لیکن ترمیم سے بننے والی اس 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی میں 3 سیٹیں لی جس نے نئے چیف جسٹس کا فیصلہ کرنا تھا، مگر جب کمیٹی کا اجلاس ہوا تو کمیٹی کا بائیکاٹ کر دیا۔ آپ اگر جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنانا چاہتے تھے تو آپ کمیٹی کے اجلاس میں شامل ہو کر ان کے حق میں ووٹ دیتے۔
آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ میری اطلاعات کے مطابق JUI اور پیپلز پارٹی جسٹس منصور کو چیف جسٹس بنانا چاہتی تھی۔ اگر PTI اجلاس میں شریک ہوتی یا جسٹس منصور کا نام پیش کرتی تو پیپلز پارٹی اور JUI ان کی حمایت کر دیتی۔ یوں جسٹس منصور چیف جسٹس بن جاتے، مگر جب PTI شریک نہ ہوئی تو JUI اور پیپلز پارٹی حکومت کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ یوں جسٹس منصور چیف جسٹس نہ بن سکے۔ آج اگر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں تو اس کی وجہ PTI ہے۔ دوسری طرف گنڈا پور نے پشاور میں اعلان کر دیا تھا اگر جسٹس منصور چیف جسٹس نہ بنے تو ہم پورا ملک بند کر دیں گے، لیکن جب جسٹس یا آفریدی چیف بن گئے تو گنڈا پور ان کی علم برداری کی تقریب میں سب سے پہلے پہنچ گئے۔ PTI کے وکلاء بھی اب نئی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ انہوں نے 26ویں ترمیم کے ثمرات قبول کر لیے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ کنفیوز نہیں؟ بیچارے نوجوان کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا آپ اب بشرا بی بی عمران خان کی بہنوں کی رہائی کا معاملہ بھی دیکھ لیں۔ بشرا بی بی گنڈا پور کی ڈیل کی وجہ سے رہا ہوئی، گنڈا پور نے اس کا اعتراف بھی کر لیا۔ بشرا بی بی کی جیل میں ریاستی عہدیداروں سے 7 ملاقاتیں بھی ہوئی۔ اسٹیبلشمنٹ نے گنڈا پور کو بتا دیا تھا ہم بی بی کے خلاف کوئی نیا کیس نہیں بنا رہے، آپ فلاں تاریخ کو ان کے لیے سیکورٹی بھجوا دیں۔ یوں بی بی پشاور پہنچ گئی۔ عمران خان کی بہنوں کو بھی غیر سیاسی رہنے کے وعدے پر رہا کیا گیا۔ گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کی ہر میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں، یہ پیکس کمیٹی میں بھی جاتے ہیں، احتجاج اور دھرنے سے غائب بھی ہو جاتے ہیں، پھر 12 اضلاع کی پولیس سے چھپ کر پشاور میں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان دعویٰ کر رہے ہیں میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، 1000 سال بھی رہنا پڑا تو جیل میں رہوں گا، میں جھکوں گا نہیں، ہار نہیں مانوں گا، میری جدوجہد حقیقی آزادی تک جاری رہے گی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ آپ ایک طرف ڈیل کر کے بشرا بی بی کو رہا کراتے ہیں، دوسری طرف 1000 سال جیل میں رہنے کا اعلان کرتے ہیں، ایک طرف ڈی چوک میں دھرنے کا اعلان کرتے ہیں، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرتے ہیں۔ آپ کی کون سی بات پر یقین کیا جائے؟ قومی اسمبلی ایک طرف فارم 47 کی پیداوار ہے، دوسری طرف آپ خود بھی اس میں بیٹھے ہیں، اس سے تنخواہیں بھی وصول کر رہے ہیں، قوم کو باہر نکلنے، غلامی کے زنجیریں توڑنے، انقلاب لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ دوسری طرف قائدین انقلاب حماد اظہر، اسلم اقبال، مراد سعید آپ کی مرضی سے چھپے بیٹھے ہیں۔ پاکستان کے اندر انقلاب کی فصل تیار ہے، لوگ جاننے دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف آپ کے انقلابی یوٹیوبر لندن اور نیو یارک میں بیٹھے ہیں، ایک طرف شاہ محمود قریشی پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین ہیں اور دوسری طرف پارٹی نے ان کے بھانجے ظہور قریشی اور بیٹے زین قریشی کو نوٹس دے رکھے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پارٹی ہے، یہ سرکس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ان تمام لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں جو آپ کو اس کنفیوژن سے نکلنے کا مشورہ دیتے ہیں، جو آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں آپ اپنی منزل کلیئر کریں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں کلیئر ہوں، اقتدار میں آنا ہے تو پھر آئیں، انقلاب لانا ہے تو پھر انقلاب لائیں۔ آپ فٹ بال کی طرح کبھی دائیں اور کبھی بائیں کیوں لڑک جاتے ہیں؟ میں خاموش ہو گیا۔ نوجوان مسکرایا اور پھر بولا آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان ہماری جان ہے اور آپ ان کی مخالفت نہ کیا کریں۔